رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تكذبون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. کل سورۃ دخان میں آخری یہ رکوع ہے، اہل جہنم کا ذکر تھا کہ جہنمیوں کی خوراک زقوم ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ہوگا جس سے ان کا پیٹ بھی ابلے گا، پھر ان کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں گھسیٹا جائے گا. آج اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ اہل جنت کو کیا کیا ملے گا. فرمایا ان المتقین فی مقام امین، جنتی تو امن کی جگہ میں ہوں گے، کوئی شور شرابہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن کی جگہ ہوگی. ان المتقین فی مقام امین، ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں امن ہی امن ہوگا. اور کیا ملے گا ان کو؟ فی جنات وعیون، باغ اور چشمے. فی جنات وعیون، ہر طرف باغات اور چشمے ہی چشمے، پانی ہی پانی. یلبسون من سندس واستبرق، اور وہ پہنیں گے باریک ریشم اور موٹا ریشم، جس کو جو پسند ہوگا باریک پہنے یا موٹا پہنے. متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھیں گے. ریشم کا لباس پہن کے، یہاں تو ریشم مرد کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جنت میں ملے گا. سونا بھی پہنیں گے اور ریشم کا لباس بھی پہنیں گے. فرمایا یلبسون من سندس واستبرق، وہ باریک ریشم ہوگا یا موٹا ریشم ہو، جس کو جو پسند ہوگا وہ اللہ پاک دیں گے. متقابلین، آمنے سامنے صوفوں پر تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے. فرمایا کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہوگا اور ان کی شادیاں موٹی آنکھوں والی حوروں سے ہوگی. یہ شادیاں زوجناہم، زوج کہتے ہیں نا فلاں کی زوجہ ہے، اور زوجناہم بحور عین. اس آیت میں لبرل لوگ بڑے تل ملاتے ہیں. لبرل آنٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی مردوں کو اور حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا. بھئی عورت کی ساختی کو جو ہے، پھر وہ جو حوریں ہوں گی وہ اس مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہوں گی، وہ مشک، زعفران اور عنبر کی بنی ہوئی ہوگی. ان کی ساخت ہی کسی اور چیز، جنت کے عجیب مشک، زعفران اور عنبر، اس سے وہ بنی ہوئی ہوں گی. تو اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے. دنیا میں لوگوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں کہ بڑی خوبصورت عورت سے میری شادی ہو. اللہ ہر جنتی کی شادی ایسی خوبصورت عورت سے کرے.
تو لبرل جو آنٹی ہے نا وہ پریشان نہ ہو، تمہیں اللہ نے عورت بنایا تو وہاں بھی عورت رہو گی، یہاں بھی تم عورت ہو. تو اس سے لے کے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے جی کہ مردوں کو تو حوریں ملے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ بھئی تمہیں تمہارا خاوند ملے گا اگر تم جنت میں جاؤ گی. ہاں جی کل میں نے آپ کو سنایا تھا نا لطیفہ کہ جنت میں دال پک رہی تھی، تھوڑی دال شال پک رہی تھی، تو کسی نے خواب میں یہ دیکھا نا کہ دال پک رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اتنی تھوڑی سی دال تو بہت کم ہے. تو جواب دیا خواب میں اس کو کہ بھئی 3-4 آدمی ہیں، ان کے لیے تو اتنی پکے گا نا، کون سے کوئی زیادہ ہے. تو جنت میں جائیں گے بھی تو اتنی مشکل سے جائیں گے، 3-4 آدمیوں کے لیے تو بیچکے میں ہی پکے گا، دیگ میں تو نہیں پکے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر بڑے بڑے گناہ کے بوجھ ہیں، بورے ہیں، بڑے بڑے بورے ہم نے بھرے ہوئے ہیں، اور جو اللہ بتاتا ہے وہ کام ہم کرتے نہیں ہیں. وہاں جانا آسان بھی نہیں ہے، ہاں جو جائیں گے ان کے لیے یہ مزے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں تیاری کرنی. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. ہر قسم کا پھل جب وہ مانگیں گے تو وہ ان کو امن سے ملے گا، ہر قسم کا پھل. اور يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى. اور یہ موت کا ذائقہ دوبارہ نہیں آئے گا. ایک دفعہ جو دنیا میں موت آ گئی بس آ گئی، دوبارہ جنت میں موت نہیں آئے گی. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. یہ جو پہلی والی موت آ گئی بس یہی ہوگی، دوسری موت نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ زندگی ہے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور اللہ ان کو وہ سلگتے ہوئے آگ سے بچائے گا، اس آگ سے ان کو اہل جنت کو بچائیں گے. فرمایا یہ کیا ہے؟ فضلا من ربک. یہ جنت کیا ہے؟ یہ تو رب کا، تیرے رب کا فضل ہے. فضلا من ربک. اللہ ہم سب کو یہ فضل نصیب فرمائے، لیکن ہم نے محنت جاری رکھنی ہے، محنت کو نہیں چھوڑنا، دین پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. جو دیندار ہوگا، اور یہ جو دین ہے نا جی، یہ اللہ کسی کو سمجھ عطا فرما دیتے، وہ پھر چاہے بوڑھا ہو جوان ہو جہاں بھی ہو وہ پہنچتا ہے. اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو 1000 دفعہ سمجھاؤ وہ نہیں سمجھے گا، اس کو سمجھ نہیں آتی. جو نمازی ہوگا نا جی، جیسی اذان ہوگی اس کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ میں نے نماز کے لیے جانا. اور یہ اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. دینداری کوئی اور چیز ہے، باتیں کوئی اور چیز ہے، دینداری کوئی، یہ اللہ کسی کو عطا کرتا ہے. بعض لوگ اوپر سے کرتے ہیں، لیکن اوپر والا اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو تو اخلاص پسند ہے. بعض دکھلاوے کے لیے لوگ کرتے ہیں، لیکن دکھلاوا نہیں چلتا. فضلا من ربک. یہ جو فضل ہے تیرے رب کا، ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ تو بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، ہاں جی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ جو اللہ کا فضل جنتیوں کو ملے گا، فرمایا بہت بڑی کامیابی ہے. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پہ آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. یعنی عربی تھے تو عربی میں قرآن آیا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ قرآن عربی میں نہیں ہے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جس طرح آج کل ہم لوگ کہتے ہیں. تو ہم لوگ بھی تو اس لیے کہتے ہیں نا، رات کو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ آمنے سامنے دین حاصل ہوتا ہے. تو آمنے سامنے کون بیٹھتا ہے؟ کوئی حاصل کرتا ہے؟ اصل جو درس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس
قرآن ہو، وہ سامنے تپائیاں رکھے بیٹھے ہوں اور پڑھانے والا پڑھائے اور وہ اس میں دیکھ کے، قرآن میں دیکھ کے سمجھے۔ اس طرح آج کل وہ لوگ ہی نہیں۔ کئی مسجدوں میں اس طرح ہے کہ سارے لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن سامنے رکھے ہیں، استاد ان کو پڑھا رہا ہے تو ان کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ بھئی اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ ایک دفعہ لفظ کا ترجمہ آئے گا، دوبارہ جب پھر آئے گا تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہ وہاں پر اس کا یہ معنی تھا۔ تو اصل تو طریقہ یہی ہے کہ فیس بائی فیس لوگ حاصل کریں، لیکن اگر اس طرح حاصل نہیں کرتے ہیں، ایک زمانہ تھا اخبار میں خبر آتی تھی، اخباری دور تھا، تو اکثر دین کے خلاف کوئی خبر آتی تو اس کی تردید لوگ کرتے تھے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہے، تو خبر تو آ جاتی تھی، تردید کوئی شائع نہیں کرتا تھا۔ بھئی اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ بھئی ہم نے تو دے دیا، لیکن اخبار والے تو پیسے مانگتے ہیں، وہ تو شائع نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب اللہ کے فضل سے کافروں نے یہ بنایا، انٹرنیٹ بنایا انہوں نے، لیکن جواب اللہ نے ہمارے طرف سے ان کے منہ پہ ہم مارتے ہیں، ترکی و ترکی جواب ان کو ملتا ہے، ورنہ ہم کہاں جواب دے سکتے تھے۔ ایک آدمی ہے وہ دین کے خلاف بولتا ہے اور اسلام کے خلاف بولتا ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک آواز اس کی پہنچتی ہے، تو وہ ہماری مسجد میں تھوڑا آئے گا جواب لینے کے لیے، ہماری مسجد میں وہ جواب لینے کے لیے، لیکن ہم اسے جواب اس تک پہنچائیں گے۔ یہ